میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر دعوت کا کام چلانا ہے، تعلیم کے حلقے چلانے ہیں، اللہ کا ذکر چلانا ہے، قرآن کی تلاوت چلانی ہے، کلمے والے یقین کی دعوت دینی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا اور کرانا ہے، قرآن پاک کو یاد کرنا ہے، سیکھنا سکھانا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، اور ہر مسلمان کا اکرام کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون سی قوم کا ہے، کون سی خاندان کا ہے، کون سے رنگ کا ہے، ہر رنگ کا مسلمان، ہر خاندان کا، ہر قوم کا، ہر ملک کا، ہر گروپ کا جس نے کہا میں مسلمان ہوں تو وہ قابل اکرام ہے، چاہے وہ گنہگار ہے تو بھی اس کا ہمیں اکرام کرنا ہے۔ اس کے ایمان کی وجہ سے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ گنہگار مسلمان کی مثال جیسے پاخانے میں لت پت بچہ، پاخانے میں لت پت، گندگی سے تو نفرت، بچے سے محبت، لیکن ماں گندگی کی وجہ سے بچے کو پھینک نہیں دیتی اور بچے کی محبت کی وجہ سے سینے سے گندگی سمیت لگا نہیں لیتی، گندگی صاف کر کے سینے سے لگاتی ہے۔ کتنا ہی گنہگار مسلمان ہو، اس مسلمان کے ایمان سے ہمیں محبت ہو، اس کا اکرام ہو، اس کے اندر جو گندگی ہے گناہ کی اس سے نفرت ہو، اس کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دعوت کے ماحول میں لایا جائے۔ جب دعوت کے ماحول میں آئے گا تو بعد مرتبہ وہ ہم سے اور تم سے بھی زیادہ اونچا بن جائے گا صفات کے اعتبار سے، اور ہم اس کی قدر کریں۔ تو جب تعلیم کے حلقے ہوں، اکرام مسلم ہو، اور اس کے ساتھ پھر اخلاص ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کیا جائے، نگاہوں کے اندر اللہ کی رضامندی ہو، دنیا طلبی اور خود غرضی نہ ہو۔ جتنا اخلاص ہوگا طاقت آئی ہے اعمال کے اندر، اور اخلاص کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دین کا کام کیا جائے اپنی دنیا قربان کر کے، اور اگر دنیا طلبی اور خود غرضی کے لیے دین کے کام کو استعمال کیا تو خطرہ ہے کہ دھیمے دھیمے سے اخلاص جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ شہید ہے، سخی ہے، قاری ہے، کام دین کا کیا انہوں نے، لیکن اللہ پاک کو راضی کرنا ان کے ذہن کے اندر نہیں تھا، تو ان کا شہید، سخی اور قاری ہونا دنیا بن گیا۔ اور اگر ایک آدمی دنیا کا کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے اسے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے، تو یہ دنیا جو ہے اس کی دین بن جائے گی۔ آدمی کی نیت پر معاملہ ہے، اخلاص، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اخلاص کے ساتھ ساتھ پھر دعوت کا کام پوری امت کو کرنا ہے، پوری امت کو کرنا ہے۔ کتنا کرنا ہے؟ ہر مسلمان اپنا فکر، گھر والوں کا فکر، خاندان والوں کا فکر، قوم کا فکر، بستی کا فکر، اطراف کا فکر، پوری انسانیت کا فکر، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا فکر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا وہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک یہ کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ارے امام نے اگر 4 رکعت کی نیت باندھی تو مقتدی بھی 4 کی نیت باندھے، 2 کی نہ باندھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا غم تھا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا غم تھا، تو ہر مسلمان پوری انسانیت کا فکر کرے اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا فکر کرے۔ ڈنکے کی چوٹ بار بار میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگی ہم کو یہ بات بتا رہی ہے کہ ہر مسلمان دائی بنے، اور پوری زندگی کے لیے دائی بنے، 4 مہینے کے لیے نہیں، سال بھر کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے دائی بنے، بے پڑھا بھی بنے، تاجر بھی بنے، کسان بھی بنے، پوری زندگی کے لیے دائی بنے۔ ارے نیت کرو کہ پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے، اور پوری دنیا میں جتنے کلمے پڑھنے والے مسلمان ہیں ان کو دائی بنانے کی کوشش کرتی ہے، اور قیامت تک کے زمانے میں یہ کوشش چلتی رہے اور سارے دعوت پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ نیت کرنی ہے میرے، اور ہمیں بھی نیت کرنی، پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے۔ رہا کاروبار، رہا گھر، اس کو اگر نبوی طریقے پر، نبوی ترتیب سے اگر کیا تو انشاءاللہ یہ کاروبار بھی دعوت بنے گا اور یہ گھر بھی دعوت بنے گا۔ کاروبار کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا اور گھر کو دیکھ کر لوگوں میں ایمان آئے گا۔ کاروبار اور گھر چھڑوانا نہیں، دنیا چھڑوانی نہیں، تاریخ کو دنیا نہیں بنانا۔ ارے دنیا کیا ہے؟
خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے، ملک مال کا نام دنیا نہیں ہے. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نیک معاش و نقرہ فرزند و زن. دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. بیوی بچے اور سونا چاندی کا نام دنیا نہیں. اگر ایک آدمی ایک گدڑی میں رہ کر خدا سے غافل ہوا تو یہ گدڑی اس کے لیے دنیا ہے، اور اگر تخت سلیمانی ہے لیکن خدا سے غافل نہیں تو یہ تخت سلیمانی بھی ان کے لیے دین ہے.